آج لوگ چلا رہے ہیں، بچیاں بھاگ رہی ہیں، آج لوگ چلا رہے ہیں، بچیاں دوسروں کا ہاتھ پکڑ کے بھاگ رہی ہے۔ میں کہتا ہوں اے مسلم قوم، اگر تمہاری غیرت زندہ ہے اور اپنی بھاگتی ہوئی بچیوں کو بچانا ہے تو اپنی بچیوں کو فلمی اداکارہ نہ دکھاؤ، اپنی بچیوں کو سیریل کی اداکارہ نہ دکھاؤ، بلکہ ان کو سیدہ فاطمہ کی زندگی بتا دو، سیدہ فاطمہ کی زندگی پڑھا دو، انہیں سیدہ فاطمہ کی زندگی کا عادی بنا دو، اور بچیوں کو بتاؤ کہ فلمی انداز میں کپڑے پہن کر تمہیں عزت نہیں ملنے والی، اگر تمہیں عزت ملے گی تو سیدہ فاطمہ کی طرح لباس پہننے میں عزت ملے گی۔ دوپٹوں کو مفلر بنا کر کے اگر قوم کی بچیاں گھومے گی تو ان کو عزت نہیں ملے گی، اگر عزت ملے گی تو سیدہ فاطمہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ملے گی۔ اندازہ تو کریں، بابا کے وصال کے بعد 6 مہینے تک کبھی نہیں مسکرائی، لیکن ایک دن مسکرائی، اور مسکرانے کی وجہ کیا تھی ذرا توجہ کرنا۔ ایک مرتبہ حضرت سیدہ اللہ اکبر اسماء بنت امیس سے کہا، اے بنت امیس میں فکر مند ہوں، مجھے فکر ہے، بلکہ اسماء بنت امیس نے پوچھا تھا سیدہ پاک کچھ دن سے میں آپ کو بہت متفکر دیکھ رہی ہوں، بہت فکر میں دیکھ رہی ہوں، سیدہ پاک آپ فکر کس بات کی کرتی ہیں، آپ کو فکر کس چیز کی ہے؟ تو سیدہ فاطمہ نے فرمایا اسماء مجھے ایک بات کی فکر ستا رہی ہے، بابا نے جس وقت کے لیے کہا تھا ملاقات کے لیے، اب ملاقات کا وہ وقت آنا چاہتا ہے، ملاقات کا وہ وقت قریب آ رہا ہے، اور ان قریب میں دنیا چھوڑ کر کے اپنے بابا کے پاس چلی جاؤں گی، اپنے بابا سے ملاقات کر لوں گی، لیکن اے اسماء مجھے ایک فکر ہو رہی ہے کہ زندگی میں میرے بالوں کو کسی نے نہیں دیکھا، زندگی میں میرے دوپٹے کو کسی نے نہیں دیکھا، زندگی میں میرے کپڑوں کو کسی نے نہیں دیکھا، میرے جسم کو کسی نے نہیں دیکھا۔ اے اسماء جب میرا انتقال ہو جائے گا تو مدینے والوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ گھاٹ پر چارپائی پر میت کو ڈال کر کے قبرستان لے جاتے ہیں۔ اے اسماء مجھے فکر ہو رہی ہے جیتے جی تو مجھے کسی نے نہیں دیکھا، لیکن وصال کے بعد جب میرا جنازہ گھاٹ کے اوپر رکھ کر کے جائے گا تو لوگوں کی نظر میرے جسم پہ پڑے گی۔ اللہ اکبر، یہی مجھے فکر ستا رہی ہے، یہی فکر مجھے کھائی جا رہی ہے کہ لوگوں کی نظریں میرے جسم پہ پڑے گی وصال کے بعد۔ آپ مجھے بتائیں حسین جیسا بیٹا ایسی ہی غیرت مند ماں کے شکم سے جلوگر ہوتا ہے، ایسی ہی غیرت مند ماں کی پیٹ میں آتا ہے، ایسی ہی غیرت مند ماں کی گود میں آتا ہے۔ اللہ اکبر، اسماء بنت امیس کہتی ہے سیدہ آپ کے دکھ کا علاج میرے پاس ہے، آپ کے دکھ کا مداوا میرے پاس ہے۔ سیدہ نے پوچھا وہ کیا؟ فرمایا کہ میں حبشہ گئی تھی تو میں نے وہاں میت ہوتے وقت یہ دیکھا کہ حبشہ والے جب اپنا جنازہ لے کر جاتے ہیں تو کھاٹ پہ میت کو ایسے کھلے کھلے نہیں لے جاتے، بلکہ کھاٹ کے اوپر 4 ٹہنی لگا دیتے ہیں اور ٹہنی کو ٹہنی سے باندھ دیتے ہیں اور اوپر کپڑا ڈال دیتے ہیں تو وہ ڈولی بن جاتا ہے۔ اس طریقے سے میت باہر سے نظر نہیں آتی۔ اگر آپ کہیں تو میں ایسی ڈولی آپ کو بنا کر بتاؤں تو حضرت اسماء بنت امیس نے 4 پائی منگایا اور اس کے اوپر کھجور کی 4 ٹہنیاں ڈالی اور ایک دوسرے سے باندھ دیا، اور اس کے بعد ایک چادر اس پہ ڈال دی۔ جب چادر ڈال کر کے ڈولی بن گئی تو کہا بی بی دیکھو جب چادر ڈال دی جائے گی تو اس میں سے جسم نظر نہیں آئے گا۔ تو اپنا جنازہ دیکھ کر سیدہ مسکرا پڑی اور کہنے لگی اللہ کا شکر ہے کہ دنیا سے جاتے ہوئے بھی میری حیا کا انتظام ہو گیا۔ ایسی ماں تھی سیدہ فاطمہ، اس شان کی ماں تھی سیدہ فاطمہ۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج حال لوگوں کا یہ ہے بچا کچا فقیروں کو دیتے ہیں، بچا کچا فقیروں کو دیتے ہیں، بچا کچا بھیک میں دیتے ہیں۔ یہی تو ہے کھانا جھوٹا بچ جائے فقیروں کو دے دو، کپڑے پہننے کے قابل نہ ہو فقیروں کو دے دو، یہی تو ہوتا ہے۔ آؤ جو حسین پاک کی امی تھی وہ کیسی سخی ملکہ تھی، کیسی ملکہ سخی تھی۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ عید کا دن ہے اور عید کے دن ایک مسلم پڑوسن خاتون جو ہے اپنے بچے کو، یتیم بچے کو سیدہ پاک کی بارگاہ میں لاتی ہے، عید کے دن سلام پیش کرنے کے لیے آتی ہے۔ اللہ اکبر، اس کی گود میں بچہ ہے، نہ اس کے بدن پر صحیح کپڑے ہیں نہ اس کے بچے کے بدن پر صحیح کپڑے ہیں۔ سیدہ کو سلام کرنے آئی، ملاقات کرنے آئی تو اس خاتون
سے بی بی زہرا نے پوچھا اے خاتون آج عید کا دن ہے، تیرے بدن پر نئے کپڑے نہیں، تیرے بچے کے بدن پہ نئے کپڑے نہیں، وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا بی بی اسی لیے تو آئی ہوں، مجھے خیال آیا کہ میرا بچہ آپ کے حسن اور حسین کا ہم عمر ہے، میرا بچہ حسن اور حسین کا ہم عمر ہے، تو آج عید کے دن آپ نے اپنے بچوں کو نئے کپڑے پہنائے ہوں گے، تو جو پرانے کپڑے آپ نے اپنے بچوں کے اتارے ہیں وہ کپڑے میرے بچے کو مل جائیں گے، تو وہی کپڑا اتارا حسنین کا اتارا پہنا دوں گی۔ یہ تو بہت زیادہ قیمتی ہے میرے لیے کہ شہزادوں کا اتارا مجھے مل جائے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ فاطمہ نے جیسے ہی سنا، سننے کے بعد اللہ اکبر، دونوں شہزادے سو رہے تھے، دونوں کو نیند سے اٹھاتی ہے، نئے کپڑے اتارتی ہے اور پرانے کپڑے دونوں شہزادوں کو پہناتی ہے اور نئے کپڑے اس فقیرن کے ہاتھ میں دے کر کہتی ہے اے خاتون یہ کپڑے لے جا اور عید کے دن اپنے بچے کو نئے پہنا لے۔ اس نے کہا بی بی میں تو پرانا اتارا لینے آئی تھی، آپ نے پرانے کپڑے بچوں کو پہنا کر نئے کپڑے مجھے کیوں دے دیے؟ تو سیدہ نے کہا میں اللہ کے نام پہ پرانا نہیں دیتی، میں اللہ کے نام پہ پھٹا نہیں دیتی، بلکہ اللہ کے نام پر میں وہ دیتی ہوں جو نیا ہوا کرتا۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر۔ یہ خاتون ہے سیدہ فاطمہ الزہرا۔ اسی لیے حضرت نصیر الدین نصیر کہتے ہیں آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، نسلیں ہیں کریموں کی لجپال گھرانہ۔ کیا بات ہے، بہت زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ امام حسین سے کسی نے کہا حسین تمہاری ماں بڑی نیک اور پارسا تھی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا تو نے سچ کہا، میری ماں اتنی پارسا تھی کہ جس دن میری ماں کا وصال ہوا اس وقت میری عمر 7 سال کی تھی، لیکن میں نے اس عمر میں بھی کبھی اپنی ماں کے بالوں کو نہیں دیکھا، میری ماں نے مجھ سے بھی اپنے بالوں کی حفاظت کی۔ یہ سیدہ فاطمہ کا تقویٰ ہے۔ جب ایسی ماں ہو اور ایسا بابا ہو تو پھر حسین جیسا شہزادہ پیدا ہوتا ہے۔